مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے اندر اس انسان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے جو آدمی کرتا کیا ہے، وہ کام کرتا ہے. کام کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. اگر کوئی کام کرے تو اس کے نام کچھ اور ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو تھی وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے تھی. آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں کی جو ادب و آداب ہیں وہ بتا دیے، غلاموں کو رکھنے کا انداز بتا دیا، کیسے رکھنا ہے اور کیسے نہیں رکھنا. اور انسانیت کی خدمت کے معاملے کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ بڑھیا کی گٹھڑی جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر اٹھا لی، جبکہ وہ بڑھیا جو تھی وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہاں ایک جادوگر ہے، تم بھی اس سے بچ کے رہنا. وہ بے شمار اپنی نصیحتیں کر رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی یہ کام کیا. حضور علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو بستی سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور علیہ السلام جب وہاں اس گھر کے پاس پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی، اس حویلی کے پاس پہنچے تو وہاں ایک غلام تھا جو چکی کے اندر آٹا پیس رہا تھا اور رو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس غلام نے بتایا کہ میرا جو آقا ہے وہ سارا دن مجھے بکریاں دے کر جنگلوں کے اندر پہاڑوں کے اندر بھیج دیتا ہے. جب ان کو میں چرا کر واپس لے کے آتا ہوں تو مجھے اتنے دانے دیتا ہے کہ میں ساری رات ان کو پیستا رہتا ہوں اور میں سو نہیں سکتا. آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس غلام کو کہا تھا کہ تم جا کے سو جاؤ، میں تمہاری جگہ کام کرتا ہوں. 3 راتیں کام کرنے کے بعد اس غلام نے پوچھا آپ اتنے ہمارے ہمدرد ہیں، اتنا ہمارا خیال کرنے والے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو آپ علیہ السلام میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیو، یہ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کام کرے اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے. اور ہمارے دین کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ کام سارے کر کے ہمیں بتا دیے کہ انسانیت کی خاطر کیا کرنا ہے تم نے. اور اگر آپ جانوروں کے معاملات میں دیکھیں تو ایک صحابی نے ایک چڑیا کو پکڑا تھا اور اس کے بچے کو پکڑا تھا، تو دوسری چڑیا جو اوپر چیخ رہی تھی، شور مچا رہی تھی. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کس نے اس چڑیا کو تکلیف میں ڈال دیا، کیا ہوا، کس نے ایسے کیا؟ تو کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو پکڑا ہے. تو آپ نے اس کو چھوڑنے کا. پھر اسی طرح اونٹ تھا اس نے شکایت کی. یہ ساری جو باتیں ہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کے لیے کچھ کریں. کیونکہ انسانیت سب سے اہم مسئلہ ہے. ہمارا دین ہمیں سکھاتے یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کوئی کام کریں. جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کے ناموں کو بلند کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کراچی کے اندر عبدالستار ایدھی، جس کو کوئی بندہ بھی ان کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ ہستی ایسی تھی، وہ بزرگ ایسے تھے کہ وہ کام کرتے تھے. کام کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے لیے خیر خواہی والے معاملات کرتے تھے، یتیم بچوں کو پالتے تھے، بے کس جو بچے تھے ان کو وہ پالتے تھے. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ کسی کی لاش جو ہے وہ کسی نالے کے اندر گر جاتی تو عبدالستار ایدھی اللہ ان پر رحمت فرمائے وہ نالوں کے اندر سے جا کے ان کی لاشوں کو نکال کے دھو کر غسل دے کر اچھے طریقے سے ان کا جو ہے آخری جو معاملات ہے وہ کر دیتے تھے. ان کی بیگم ہے جن کا نام ہے بیگم بلقیسی تھی. ان سے پوچھا کہ اپنی کسی کے شو کے اندر پوچھا گیا کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی عجیب و غریب سا جو واقعہ وہ شیئر کریں. دونوں کہا میری زندگی کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں اندرونی سندھ سکھر کی طرف کہیں شادی کے اوپر جانا تھا. تو ہم جا رہے تھے، پرائیویٹ ایک گاڑی ہم نے کرائے کے اوپر لی تھی. تو ہم جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک جگہ کے اوپر کہیں ڈاکو نے ناکہ لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے ہماری گاڑی کو روک لیا. جب گاڑی کو روکا اور دوسری گاڑیوں سے بھی پیسے وہ لے رہے تھے تو انہوں نے ایدھی صاحب اور ڈرائیور کو کہا باہر نکلو. ان کو بھی باہر نکالا اور ان کے بھی وہ پیسے ان کی جیبیں بھی صاف کر دی. لیکن اچانک اس کی جب نظر پڑی تو اسے ایسے لگا کہ یہ عبدالستار ایدھی ہیں، یہ عبدالستار ایدھی ہیں جن سے ہم نے پیسوں کو چرایا ہے. تو اس نے ایک طرف جیپ کھڑی تھی وہاں گیا اور وہاں جا کے آدمی کے ساتھ بات کی. وہ آدمی واپس آیا
जीप में जो आदमी था वो वापस आया उस आदमी के साथ जिसने इनसे पैसे चुराए थे। जब वो वापस आता है तो वापस आने के साथ ही उसने अब्दुस्तार ईदी साहब के चेहरे के ऊपर टार्च की लाइट जो है वो मारी, और मारने के बाद पूछा आप अब्दुस्तार ईदी हैं? तो अब्दुस्तार ईदी ने कहा हाँ मैं अब्दुस्तार ईदी हूँ। तो वो आदमी बड़ा परेशान हुआ जो डाकू था। उसने काम किया, उसने जितनी गाड़ियों से पैसे चुराए थे सबके वापस कर दिए, और ईदी साहब के पैसे भी वापस कर दिए, और साथ में 20 लाख रुपया ईदी साहब को दे दिया। जब ईदी साहब को 20 लाख रुपया दिया तो ईदी साहब ने लेने से इनकार कर दिया। तो उसने आगे बढ़ के ईदी साहब के हाथों को चूमा और परेशानी के और रोने के आलम में कहने लगा कि ईदी साहब, जब हमारे जैसे गुनाहगार लोग ये डकैतियाँ करते हैं, किसी पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, तो इनके जो अपने वर्षा हैं ये भी इनके पीछे नहीं आते इनकी लाश को लेने के लिए। तो ईदी साहब आप लोग हैं वो काम करते, जब हमारी लाशें बेयार मददगार पड़ी होती हैं, कोई हमें दफनाने वाला मिलता नहीं, कोई अजीज़ आता नहीं है, तो आप हैं जो हमारी लाशों को उठाते हो और उठाकर उनको गुस्ल देकर, उनको कफन देकर अच्छे तरीके के साथ उन्हें दफन कर देते हो। तो ये इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप अपने जो अदारा है उसके अंदर लगा दें। बात यह है कि काम करे जो आदमी, अल्लाह उसकी इज्जत खुद बना देते हैं। अब्दुस्तार ईदी साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए और बहुत सारे यतीम बच्चों के सरों के ऊपर हाथ रखा, जहाँ लेटे अल्लाह करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। बात यह है कि तनकीद की नहीं होनी चाहिए, इस्लाह की होनी चाहिए। इंसान के काम आए, यही इंसानियत का फ़र्ज़ है और काम है। जो इंसान के काम नहीं आता उसका क्या फ़ायदा, वो इंसान तो ना हुआ, वो तो कुछ और हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल।